مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ قادیان دارالامان سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پر یہ پروگرام پیش کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں حضور علیہ السلام کی سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے، اس وجہ سے آج ہم صرف ایک پہلو پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خدمت انسانیت پر بات کریں گے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ دو علماء شامل گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا مجاہد احمد شاسی صاحب، میں آپ دونوں حضرات کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اسلام کی کیا ہی خوبصورت تعلیم ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرو اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے نوازے گا۔ اسی خوبصورت تعلیم کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی شرائط کی ایک بنیادی شرط قرار دیا ہے اور فرمایا کہ مجھ سے منسلک ہونے کے بعد اپنی تمام تر طاقتوں اور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نہ صرف ہمدردی کرو بلکہ انہیں فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا حمید کوثر صاحب سے ہے کہ ماموریت سے قبل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخلوق خدا سے کس طرح محبت کرتے تھے اور ان کی کس طرح خدمت کرتے تھے، حضور کی ایک تحریر سے بات شروع کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بنی نوع سے اس طرح محبت کرتا ہوں جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ یہ بنیاد ہے حضرت مسیح السلام کی خدمت خلق کی، انسانیت کی خدمت کی، کہ میں بنی نوع سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے یا اس سے بڑھ کر۔ اور یہی بات ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اس کا پریوار ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَّا اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کے مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اور مسیح السلام اپنی اس تحریر میں اور بہت سی تحریرات میں بیان فرماتے ہیں، میں پوری مخلوق خدا سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسی والدہ اپنے بچوں سے۔ اب اس کی ایک دو میں مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عصر حاضر میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ وہ غلط عقائد جو اسلام میں پیدا ہو گئے اور جو اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس کا دفاع کریں اور صحیح اسلامی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور اس کے لیے آپ نے تقریباً 80 سے زائد تحریرات لکھیں، ملفوظات ہیں، مکتوبات ہیں، اشتہارات ہیں۔ اور آج سے آپ تقریباً 150 سال یا 130-40 سال پہلے قادیان کا اندازہ لگائیں کہ یہاں پر نہ بجلی تھی نہ کچھ تھا، سارا کام حضور موم بتی کی روشنی میں اور ہولڈر کی سیاہی سے لکھتے تھے اور اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔
حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح صاحب کو ایک بڑا ضروری مضمون لکھنا تھا اور جلدی لکھنا تھا۔ میں نے دیکھا حضرت مسیح صاحب 6-7 صندوق کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں اور دیہات کی عورتیں اور سارے لوگ جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح صاحب کسی کو کوئی دوائی دے رہے ہیں، کسی کو کوئی دوائی دے رہے ہیں، کسی کو کوئی دوائی دے رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ بڑا طول پکڑ گیا تو میں نے حضرت مسیح صاحب سے عرض کیا کہ حضور یہ تو بڑا وقت ضائع ہوتا ہے اس میں آپ کا۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی خدمت ہے اور اس سے ایک مومن بندے کو سست نہیں ہونا چاہیے، اس میں اس کو مستعد رہنا چاہیے۔ یہ غریب لوگ ہیں، دیہاتوں سے آتے ہیں، اس علاقے میں کوئی ہسپتال نہیں ہے، کوئی ڈسپنسری نہیں ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، میں یونانی اور انگریزی دوائیں منگا کر رکھ لیتا ہوں اور ان کو ان کی مرض کے مطابق، ان کی بیماری کے مطابق دیتے رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی خدمت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیہاتی لوگ، دہقانی لوگ ارد گرد سے آ جاتے اور حضرت مسیح صلوات و سلام ان کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کو جو بھی آمد ہوتی تھی اس کا 1/10 آپ خدمت خلق کے لیے وقف کرتے تھے۔ جو ضرورت مند آتا تھا آپ اس کو دیتے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف 1/10 تک ہی یہ توقف تھا، بلکہ یہ کم از کم تھا۔ اتنا تو آپ خدمت خلق کے لیے کرتے ہی کرتے تھے، لیکن اس سے زائد بھی آپ دیتے چلے جاتے تھے۔ اس میں دوست اور دشمن کا کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح انسان کے پڑوس میں ایک سکھ رہتا تھا، نہال سنگھ اس کا نام تھا، شدید مخالف تھا، کئی مقدمات اس نے افراد جماعت پہ کیے ہوئے تھے۔ ایک دن اس کے بھتیجے کی بیوی سخت بیمار ہو گئی، سنتا سنگھ اس کا نام تھا۔ اس وقت قادیان بالکل ایک ویران سی جگہ تھی، تو اس زمانے میں اس کی بیوی کو مشک کی ضرورت تھی جو کہیں سے مل نہیں رہی تھی، اور وہ اس عورت کا علاج تھا۔ وہ حضرت مسیح السلام کے در پر آیا۔ حضرت مسیح السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دشمن ہے، اس نے ہمارے خلاف مقدمات کی ہیں یا کچھ، فوراً گئے، آدھا تولہ مشک جو انتہائی قیمتی مشک تھی وہ لا کے اس کو دے دی۔ اسی طرح شہر میں اگر کوئی بیمار ہوا یا کوئی ضرورت مند آیا، آپ فوراً اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بلکہ اگر کوئی سائل آتا تھا، جو وہ مانگتا تھا مسیح السلام دے دیتے تھے۔ بعض دفعہ اپنے کپڑے اس کو دے دیے، بعض دفعہ چاول دیے، بعض دفعہ خوراک دی۔ جو اس زمانے کے احتیاجات تھیں وہ ساری مسیح السلام پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی وہ اخلاق ہیں ہمدردی خلق کے، خدمت خلق کے، جو آگے آپ نے جماعت کی بھی اس رنگ میں تربیت کی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت مخلوق خدا کی بھرپور خدمت کر رہی ہے اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر رہی ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میرا اگلا سوال محترم مجاہد احمد شاستری صاحب سے ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر چلتے ہوئے کس طرح اپنے اور بیگانوں سے سلوک فرمایا کرتے تھے؟ اسلام نے انبیاء کرام کے 2 بنیادی کام بیان کیے، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ تمام انبیاء کرام اس بنیادی کام کو ادا کرتے رہے، لیکن اس کا معراج اگر ہمیں نظر آتا ہے تو ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں نظر آتا ہے۔ کیا تعلیمی لحاظ سے اور کیا اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے لحاظ سے آپ نے نئے سے نئے ہمدردی نوع کے اخلاق قائم کیے اور نمونوں کو دنیا میں قائم فرمایا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام نمونوں کو، چونکہ غلام صادق تھے، دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو انتہائی شفیق، نرم، ہمدردی، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا بنایا تھا۔ آپ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آرام سے نہیں رہتے تھے، بلکہ اس کے مداوع کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔
کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان قادیان میں تشریف لائے ہے، آپ کے یہاں ٹھہرے ہیں، مہمانوں کی دلجوئی ہو رہی ہے، اپنا بسترا ان کو دے رہے ہیں، ان کے لیے ان کی پسند کے فرمائش کے کھانے بن رہے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے رفقا بیمار ہیں، ان کے لیے آپ سجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہمیں نمونے نظر آتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، بیرنگ لیٹر گالیوں کے دیتے تھے، آپ سجدے میں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وقت کی رعایت سے چند ایک واقعات پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدیم مخلص صحابی اور آپ کے خادم حامد علی صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کبھی مرزا صاحب نے یعنی مسیح اسلام نے کسی کام کے نہ کرنے پہ نہیں جھڑکا، اور حالانکہ میں کام کرنے میں بہت ہی سست تھا۔ یہ ایک خادم کی بات تھی۔ پھر حضرت مولوی رحیم بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو الحکم 7 اگست 1934 میں شائع شدہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک اپاہج آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں ٹانگوں سے چل نہیں سکتا، میں اپاہج ہوں، میرے لیے آپ گھوڑی کا انتظام کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس وقت حالت ایسی نہیں تھی کہ فوراً گھوڑی خرید دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے پاس ٹھہرو، جب اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا میں تمہارے لیے گھوڑی خرید دوں گا۔ اور پھر اس کے لیے گھوڑی خرید کر دی، اور یہاں تاریخوں میں اس کا نام آتا ہے کہ اس کا نام کوڈا درج تھا، اور وہ گھوڑی لے کر گیا۔ پھر قادیان سے قریب ہی ایک گاؤں ہے سٹھیالی، جو ضلع گرداسپور میں ہے۔ یہاں سے ایک سائل روز آتا تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آ کر روز 1 روپے کا مطالبہ کرتا، اور بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روزانہ اس کو 1 روپیہ دیتے۔ یہ تو تھا غیروں کے ساتھ سلوک۔ اپنوں کے ساتھ آپ کی محبت، ہمدردی کا سلوک تو بے انتہا تھا۔ ایک واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بعد میں خلیفۃ المسیح اول بننے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا اور مسند خلافت میں فائز فرمایا، ایک بار قادیان میں آپ کو 300 روپے کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت مسیح موعود السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور نے 300 روپے عرض کر دیے۔ کچھ دنوں بعد جب آپ خلیفۃ المسیح اول کے پاس، حضرت مولانا نور الدین صاحب کے پاس یہ پیسے آئے تو آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب علم ہوا تو حضور نے کہا کہ میں نے کوئی ساہوکاری کا کاروبار تھوڑی شروع کیا ہے، میں نے تو یہ پیسہ اس لیے ادھار دیا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کا مال میرا ہے اور میرا مال آپ کا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا اپنوں کے ساتھ، آپ کا سائلین کے ساتھ، آپ کا غیروں کے ساتھ ہمدردی کا ایک نمونہ۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ دراصل وہ نمونے تھے جو پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے، اور انہی کو آپ نے دوبارہ دنیا میں قائم کیا۔ آخری بات کہہ کر، جیسے کہ محترم مولانا صاحب نے بیان کیا کہ آپ کی یہ محبت، دراصل اس کا انتہائی معراج اگر ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں تو یہی کہتے ہیں والدہ مہربان کی محبت۔ مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے والدہ مہربان، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک والدہ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتی ہے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، لیکن آپ نے جہاں جسمانی ضرورتوں کو پورا کیا وہاں ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی مکمل انتظام کیا، ان کے لیے دعائیں کی، بھرپور کوشش کی کہ وہ صحیح رستے پہ آ جائے۔ جہاں حقوق اللہ کی آپ نے ادائیگی کی طرف ان کی توجہ دلائی، ساتھ ساتھ ان کو ہمدردی خلق کی طرف بھی دیا۔ اور جیسا کہ شروع میں بھی آپ نے یہ بیان کیا، جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی جو شرائط ہیں اس میں سے بھی ایک نویں شرائط یہی ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ احمدیہ مسلم جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تعلیم کو ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے اور اپنے استطاعت سے بڑھ کر مخلوق خدا کی ہمدردی میں پیش ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میرا اگلا سوال حمید کوثر صاحب سے ہے کہ اسلام میں مہمان نوازی کی صفت کی بہت اہمیت ہے، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام میں بھی یہ صفت پائی جاتی تھی، اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہمان نوازی کے ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ مسیل ابراہیم تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوری زندگی پہ آپ غور کر لیں، آپ کے پاس جس قدر دوست اور دشمن آئے، کسی ایک دشمن نے بھی یا مخالف نے یہ نہیں کہا کہ میری مہمان نوازی وہاں صحیح نہیں ہوئی۔
یہ سب سے بڑا امتیاز اور خوبی ہے کہ کسی ایک نے بھی اس موضوع پہ یہ نہیں کہا کہ میری وہاں پر خدمت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ویسے ہی بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ چراغ بی بی صاحبہ مرحومہ، ان کے بارے میں آتا تھا کہ مہمان ان کے خاندان میں آتے رہتے تھے، اگر کوئی اطلاع ان کے گھر جاتی کہ 4 مہمان آئے ہیں تو آپ 8 کا کھانا بھجواتی کہ شاید کچھ اور مہمان آ جائیں گے۔ یہی خلق، یہی عادت حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں بہت بڑھ کر آئی کہ مہمان کی خدمت کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، چھوٹی چھوٹی ضرورت کو بھی پورا کرنا۔ اور اس کی یعنی بہت سی مثالیں احباب سنتے رہتے ہیں، لیکن 2 باتیں میں بیان کرتا ہوں۔ عام طور پہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس غیر مسلم ہندو بھی آتے تھے، اور اس وقت ہندوؤں میں یہ رواج تھا کہ وہ مسلمان گھروں میں نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے مہمان جو کہ اس طرح کے عادات کے مالک ہوتے تھے، ان کے لیے آپ ہندو پڑوسیوں کے گھر میں خشک راشن بھجوا دیتے تھے، آٹا ہے، دالیں ہیں اور چیزیں یہ بھجوا دیتے تھے، اور وہاں سے کھانا تیار ہو کے آتا تھا جو اس ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے حضور پیش کرتے تھے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام خاموشی کے ساتھ یہ دیکھتے تھے کہ اس مہمان کو کس چیز کی عادت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت مولوی حسن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بھاگلپور بہار کے تھے، وہ قادیان میں آئے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں آیا تو امرتسر آیا تو وہاں مجھے پان کھانے کی عادت تھی، مجھے وہاں پان مل گیا، بٹالے میں مجھے پان نہیں ملا، الائچی وغیرہ رکھ کے گزارا کیا۔ قادیان آیا تو اب میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن دوپہر کا کھانا جس وقت آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے پان بھی منگوایا، اور وہاں میں نے پان کھایا، اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے پان آ گیا۔ تو پتہ چلا حضرت مسیح صاحب نے گرداسپور آدمی بھیج کے وہاں سے میرے لیے پان منگوایا، اور اس طرح سے حضرت مسیح صاحب نے ان کی ضرورت کا خیال رکھا۔ حضرت مسیح صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مہمان کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، اتنی لمبی مسافت طے کر کے آتا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آتے ہی اس کی دلجوئی کریں، اس کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ یہ ایک واقعہ ہماری تاریخ میں آتا ہے، سیرت الماضی میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا ہے حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت منشی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ منی پور آسام سے 2 مہمان آئے، اور وہ بٹالے سے ٹانگے پہ آئے اور مہمان خانے میں اترے، اور مہمان خانے کے خدام کو کہا ہمارا یہ سامان بستر وغیرہ اتارو، تو انہوں نے کہا نہیں آپ خود اتار کے اندر لے آئیں، تو لیکن وہ نہیں مانے۔ اس پر جو تھے وہ دونوں مہمان واپس چلے گئے۔ جب اس کی اطلاع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملی، اب آپ دیکھیں کہ ایک مہمان آیا چلا گیا، ٹھیک ہے، لیکن مسیح صاحب کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ بڑی تیزی کے ساتھ ان مہمانوں کے پیچھے گئے، اور تلاش کرتے کرتے نہر کا پل جو تتلے والا ہے، تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں جا کے ان کا ٹانگا دیکھا، اور جب انہوں نے مسیح صاحب کو آتے دیکھا وہ بھی رک گئے۔ ان کو حضرت مسیح صاحب واپس لے کے آئے اور بڑی عزت کے ساتھ ٹھہرایا۔ تو یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک تھا، اسوہ مبارکہ تھا کہ آپ مہمان کی بہت خدمت کرتے تھے۔ اب ایک اور آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ ایک مولوی عبدالصمد صاحب تھے، وہ بانڈی پورہ کے علاقے کے تھے، وہ قادیان آئے، اور کشمیر کے ہمارے دوستوں بھائیوں کو چاول کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں قادیان میں چاول نہیں ہوتا تھا، پنجاب میں چاول نہیں ہوتا تھا، عام طور پہ پنجاب کے لوگ روٹی کھاتے ہیں، چاول نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ان کی تواضع ہوتی تھی وہ روٹی سے ہوتی تھی۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ مولوی صاحب آئے ہیں، ان کو چاول کھانے کی عادت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے مہمانوں کی جو عادت ہے ان کو آ کے صاف طور پہ بتا دینا چاہیے کہ میں یہ کھاتا ہوں، ان کے لیے وہ انتظام کر دیا جائے گا۔ تو حضرت مسیح صاحب نے ان کے لیے وہ انتظام کروایا۔ حضرت سیٹھی غلام نبی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک دفعہ میں حضرت خلیفۃ المسیح اول والے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا، اور رات کو 12 بجے کے قریب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے دروازہ کھولا تو حضرت مسیح علیہ السلام تھے، ہاتھ میں ڈالٹین پکڑی ہوئی ہے اور دودھ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کہیں سے دودھ آ گیا تھا. میں نے سوچا بھائی صاحب کو دودھ پینے کی عادت ہوگی، اس لیے جا کے میں دے آؤں. اب اندازہ کریں، ایک مصروف انسان ہے جو تحریر کی کاموں میں ہر وقت مصروف ہے، رات کے 12 بجے لالٹین لے کے کہاں وہ رستہ ہے. اب تو وہ رستہ بن گیا، پہلے تو وہ برا حال تھا اس کا. اکیلے مسیح صاحب تشریف لے گئے اور جا کے اس مہمان کی اس قیاس آرائی سے کہ اس کو شاید دودھ پینے کی عادت ہو، جا کے اس کو دودھ دے کے آئے. تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مہمانوں کی دلجوئی تھی، ان کی خدمت تھی جو آپ فرماتے تھے. اور یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے افراد جماعت کو سکھائی. ہر جگہ جماعت کے لنگر خانے ہیں، ہر جگہ مہمان خانے ہیں جہاں مہمانوں کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کا اکرام اور احترام کیا جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے. اب میں محترم مجاہد شاستری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر چل کر آج احمدیہ مسلم جماعت کس طرح مخلوق خدا کی خدمت میں لگی ہوئی ہے؟ ہر ایک چیز کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. جماعت احمدیہ کی اگر خصائص میں سے ہم نظر ڈالیں تو ایک اہم خصوصیت جماعت احمدیہ کی خدمت خلق ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جس طرح کہ اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے خلفائے کرام کی رہنمائی میں یہ کام کرتی ہے، اور خلفائے کرام کی انتھک دعائیں ہیں جو جماعت کے ہر ایک فرد کو اس کے لیے تیار کرتے رہتی ہیں. آج جماعت احمدیہ اپنے پیارے امام سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بابرکت قیادت میں روحانی اور جسمانی لحاظ سے ساری دنیا میں خدمت خلق کے میدان میں آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. سب سے بڑھ کر خدمت خلق کا جو میدان ہے وہ تو خود ہمارے پیارے امام ہی پیش کر رہے ہیں. اس وقت دنیا میں جو ماحول بنا ہوا ہے، دنیا میں جو مصائب کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ممالکوں کے درمیان جو خلیج پیدا ہو چکی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے وسائل کو لوٹنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، ایسے ماحول میں اگر کوئی عالمی لیڈر نظر آتا ہے تو وہ ہمارے پیارے امام ہی نظر آتے ہیں. آپ تمام دنیا کے بڑے بڑے سربراہان کو بار بار اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بنی نوع انسان کے درمیان انصاف کو قائم کیا جائے، بنی نوع انسان میں محبت کو قائم کیا جائے. اور اس کے لیے جہاں آپ اپنے خطبات میں بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہاں خصوصی طور پہ آپ نے خطوط لکھے اور لوگوں کو توجہ دلائی، اور ان سربراہوں کو توجہ دلائی کہ اگر اب بھی تم بیدار نہ ہوئے تو پھر دنیا ایک بڑی تباہی کی طرف چلے جائے گی. اس کے علاوہ مسلسل جماعت کی 1 صدی سے زیادہ کی تاریخ ہے. اگر ہم اس پر نظر ڈالیں تو آج بڑے بڑے پروگرام جماعت خدمت خلق کے کر رہی ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں ہیومینٹی فرسٹ ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے وقت میں اس کا قیام ہوا، اور یہ 1993 میں تنظیم قائم ہوئی. آج دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں یہ تنظیم قائم ہو چکی ہے. اس کا موٹو اور مقصد ہی یہی ہے کہ بلا کسی مذہب کے، بلا کسی قوم کے، بلا کسی صوبے کی فرق کے بنی نوع انسان کی خدمت کرنی ہے. کہیں کوئی آفت آئے، کہیں کوئی پریشانی آئے، زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، قدرتی مصائب کی صورت میں، جماعت احمدیہ کی یہ تنظیم ہیومینٹی فرسٹ سب سے آگے پیش رہتی ہے. اس کے علاوہ امن کے قیام کے لیے جماعت اس دور میں، خاص طور پہ خلیفۃ المسیح خامس کے اس بابرکت دور میں 2004 سے خصوصی طور پر سالانہ امن سمپوزیم کا قیام کیا جاتا ہے. پھر جماعت میں 2009 سے امن کو فروغ دینے کے لیے احمدیہ مسلم پیس ایوارڈ کا انتظام کیا گیا. پھر اس سے پہلے اگر ہم اور چلے جائیں، خلافت ثالثہ کے دور سے افریقہ کے وہ لوگ جہاں پانی نہیں ملتا تھا، ان کے لیے جماعت نے میڈیکل سہولتوں کے لیے انتظام کیے، ان کے لیے اسکول کھولے گئے. اس کے علاوہ بھی دنیا کے اور ایسے کئی ممالک ہیں جہاں تھار کے علاقے ہیں، جہاں پانی دور سے لانا پڑتا ہے. وہاں جب ان کے گھروں میں کنویں کھود کے یا نلکے لگا کے جب ہینڈ پمپ سے پانی دیا جاتا ہے تو وہ جو ٹھنڈی پیاس ان کی بجھتی ہے اس ٹھنڈے پانی سے، وہ خوشی کی کیفیت تو ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. اس کے علاوہ جماعت احمدیہ مختلف سکیم کے تحت ہومیوپیتھی کیمپس ہیں، ساری دنیا میں مفت لگائے جاتے ہیں. بلڈ ڈونیشن کیمپ ہیں. جماعت کی جو ذیلی تنظیمات ہیں، خاص طور پر خدام الاحمدیہ، انصار اللہ، یہ مختلف تنظیموں کے تحت مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں. یہ تمام کے تمام پروگرام
جو چل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے، جیسا کہ میں نے شروع میں کیا، کہ اس کی ایک قیادت ہے اور وہ ہمارے پیارے امام کی رہنمائی میں چلتے ہیں، اور یہ جماعت احمدیہ کا موٹو ہے جو اس کو ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ ایک جگہ پر اپنے ماننے والوں کو خدمت خلق کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ میں حضور کے الفاظ میں بیان فرماتا ہوں، ملفوظات جلد چہارم صفحہ 215 میں حضور بیان فرماتے ہیں، ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پرواہ کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے۔ اس کا بھاری مطالبہ انسان کے ذمہ ہے۔ بس انسان اگر بننا ہے، چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دراصل انسان سے بنا ہے، یعنی دو محبتیں، جیسے پروگرام شروع میں کہا، حقوق اللہ، اللہ سے محبت، اور حقوق العباد، اس کے بندوں سے محبت۔ بس آج ہمارے پیارے امام کی بابرکت قیادت میں جماعت احمدیہ دنیا کے 213 ممالک میں بنی نوع انسان کی خدمت کے ہر میدان میں پیش ہے اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کر رہی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے دونوں علماء کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، میں آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دو اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب نسیم دعوت میں فرماتے ہیں، دین کے دو ہی کامل حصے ہیں، ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات جلد 8 میں فرماتے ہیں، نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔